کہ جب حضور پیغام لے کر گئے لوگوں نے آگے سے پتھر اٹھائے، آج تو نعرے لگا رہے ہیں، آج تو اشتہار چھپ رہے ہیں، آج تو بیدر لگے ہوئے ہیں، آج تو محبت کی بولی ہے، آج تو پیار کے لہجے ہے، آپ کی پیشانیاں چمک رہی ہیں، میرے ایک جملے میں سبحان اللہ ماشاء اللہ کہہ رہے ہیں، میں آتا ہوں تو محبتیں وصول کرتا ہوں، جاتا ہوں تو پیار کے انداز میں جاتا ہوں. یہ کون سا مشکل ہے؟ روشنی کروں دن میں 10 بار کی بجائے 100 بار بھی کوئی گفتگو کروں تو یہ کون سا مشکل ہے؟ مشکل اس وقت ہے جب معاشرے میں اس کا جو ہے وہ رد عمل عجیب ہو اور لوگ آگے سے جو ہے وہ پتھر اٹھا لیں، کربلائیں سجیں، اور اس وقت مشکل ہوتا ہے، وہ تو ہم کو سہنی نہیں پڑی. بس بطور فیشن کہتے ہیں آج کل بڑا چلنا مشکل ہے، شاید وہ صحیح ہی کہتے ہوں گے، اس لیے کہ جس کے ارادوں میں تزلزل ہو اس کے لیے واقعہ مشکل ہے، اور جو عزم کرے کہ میں نے ضرور اسی راہ پہ چلنا چاہے کچھ بھی ہو جائے تو میرا رب کہتا ہے بل یسر کر لیں ہم اس کے لیے مشکل رہنے نہیں دیتے، آسانی کر دیتے ہیں. آپ مان لیا کہ سہری کے وقت اٹھنا بڑا مشکل ہے، لیکن اگر کسی کی زندگی کی لذت ان آنسوؤں میں رکھ دی گئی ہو تو بتاؤ پھر اس کے لیے مشکل ہوگا، اس کے لیے وہی سامان راحت ہوگا. اس کے فرمان یسر کر فذکر ان نفعت الذکر، آپ نصیحت کرتے جائیے، نصیحت کبھی تو فائدہ دے گی، آج نہیں تو کل. بعد نے کہا کہ شرطیہ ہے اگر نصیحت فائدہ دے تو محبوب ان کو نصیحت کریں. یہ صورت مکی ہے، اور اگر نہیں یہ نصیحت مانتے تو چھوڑے ان کو مدینے والے دلیران میں دے کر. تو اس لیے بعض نے کہا کہ جہاں جو رسد نہ لے رہے چھوڑے ان کو، اور ان لوگوں کے تک جائیں جو اس پیغام کو وصول کریں. اور دوسری بات یہ ہے کہ مسلسل ایک قطرہ روز پتھر پہ گرے گا، ایک پتھر پہ بھی سراغ ہو. لیکن بات فطرتیں بڑی بدبخت ہوتی ہیں، وہ شکی الاصل ہوتے ہیں، وہ اثر نہیں دیتے. اللہ فرماتا سیذکر ومن یخشی، جس کے سینے میں خشیت کا نور ہے وہ کبھی ضرور اثر دے گا. وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَى، اور جو شقی القلب ہے وہ اس بات کو قبول نہیں کرے. ماننے والوں نے تو صدیوں کے بعد دیکھا تو پھر بھی مان لیا، اور جنہوں نے نہیں مانا تھا 4 ٹکڑے ہوتے دیکھا پھر بھی نہ مانا. قسمت کی بات ہے نا. کوڑ ہوتے ہیں بھی کہیں آپ پتا نہ جانے، روحی صاحب کا انداز نہیں، کوڑ ہوتے ہیں بھی کہیں اپنا نہ جانے، دل والے آنکھیں دلدار آ گئے. قسمت تو اپنی اپنی ہوتی ہے. وہ کئی قریب کھڑے تھے لیکن شکی کے شکی رہے. اللہ اکبر. یہاں شہزاد کی یاد آئے، وہ کہتے ہیں بارم کے در تبش خلاف دیس در باغ لالا ہوئے بدر بو خار و خس، کہ بارش تو اپنے مزاج کے مطابق برستی ہے لیکن باغ میں پھول کھلتے ہیں اور گندگی کے ڈھیر کا تافت اور زیادہ بڑھ جاتا ہے. اس لیے قصور بارش کا نہیں ہے، یہ اس ڈھیر گندگی کی غلاظت کی اپنی فطرت ہے. حضور کا انوار، حضور کی روشنی اور حضور کا قرآن کرنا یہ تو زمانے کو روشنی دے رہا تھا. لیکن قطبہ اور عتیبہ اور ولید بن مغیرہ اور ابو جہل اور ابو لہب، ان کی کیونکہ اپنی زمین بنجر تھی اس لیے اس بارش سے کوئی فائدہ نہ پا سکے. وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَى، اور جو شقی ہیں وہ اس سے دور رہیں گے. اچھا دور رہ کے کیا وہ صرف معلوم رہ جائیں گے؟ نہیں. الَّذِي يَصْلَى النَّارَ الْكُبْرَىٰ، پھر ان کو بڑی آگ میں ڈالا جائے. جس آگ کو اللہ بھی بڑی کہہ رہا ہے وہ کتنی بڑی ہو. حضور نے فرمایا جبریل مجھے جہنم کے عذابوں کا تذکرہ سناؤ، مشکات کی روایت. تو جبریل امین نے عرض کی حضور اخف عذاب، سب سے ہلکا عذاب جو جہنمی کو دیا جائے گا وہ یہ ہوگا کہ اس کے پاؤں میں آ کے جوتے رکھے جائیں، باقی سارا بدن سلام ہو لیکن صرف پاؤں میں آ کے جوتے ہوں گے. یا غلی دل ہما دماغ، اور دماغ پگھل کے ناک اور کانوں کے راستے سے باہر آتا، جوتے صرف پاؤں میں. یہ سب سے ہلکے عذاب کی کیفیت ہے. جو سخت عذاب کی کیفیت کیا ہوگی؟ اللہ فرماتا ہے الذی یصلی النار الکبریٰ، جو سب سے بڑی آگ میں ڈالا جائے. ثم لا یموت فیہا ولا یحیا، اس میں پھر وہ مرے گا نہیں، اس آگ میں وہ مرے گا نہیں تو پھر جیے گا نا. کہا ولا یحیا، جیے گا بھی نہیں. جب دائیں بھی آگ بائیں بھی آگ، آگے بھی پیچھے بھی اوپر بھی نیچے بھی 6 اطراف میں آگ ہی آگ ہوگی تو بتاؤ وہاں جینا ہوگا پھر مرنا ہوگا نا. جلس ہے، کہا جلس سے کبھی جلس جائے گا لیکن مرے گا کیونکہ عذاب کی تکلیف سہتا ہے. یہاں تو اگر تکلیف ہاتھ سے بڑھتی ہے تو انسان بے ہوش ہوتا ہے. بے ہوشی بھی اللہ کی کرامت ہے. اور تکلیف زیادہ بڑھ گئی بندہ جان سے ہاتھ دھو گئے، مر گیا جان چھوٹ، مصیبتوں سے چھٹکارا پا. دکھ بدے دے بھوک دے نہ دے دکھ موک دے مویا میر سب فرما، مر گیا تو جان چھوٹ گئی. لیکن وہاں نہ تو بے ہوشی تاری ہو اور نہ ہی موت. بلکہ حدیث میں آتا ہے کہ حضرت محمد نے لکھا ہے کہ جنت میں جا کے جنتیوں کو ایک یاد ہوگا
اور جہنمیوں کو جہنم میں جا کے ایک ہی امید ہو، وہ کیا کہ کہیں موت نہ آ جائے. جنتی کہیں گے کہیں موت نہ آ جائے، یہ سب کچھ چھن نہ جائے. اور جہنمی ڈریں گے، جہنمی امید رکھیں کاش کہ کبھی موت آ جائے اور جان چھوڑ. پھر موت کو مینڈے کی شکل میں سامنے لایا جائے اور جنتی جنت سے دیکھیں گے اور جہنمی لمبی لمبی گردن نکال کے جہنم سے پھر ان کے سامنے موت کو ذبح کرایا جائے. جنتی عبدالآباد کا خوش ہو کہ اب تو موت نہیں آئے گی، موت ہی موت ہے. اور جہنمیوں کی جو امید ہے، جو سہارا تھا، وہ بھی ٹوٹ جائے. رسوما لا يموت فيها ولا يحيى، اس میں نہ وہ مریں گے نہیں تو زندہ جینا ہے نا، کہا جیئیں گے بھی نہیں. وہ جینا کو جینا ہو کہ آپ میں جلس رہے ہوں گے، پکارے گا چیخے گا جہنمی، آئے مجھے پیاس لگی ہے، مجھے پانی ہو. روایات میں آتا 70 سال تک اس کی کوئی اس کی حرارت سے وہ اتر کر کے اس پیالے کے اندر گر پڑے، لیکن اس کے باوجود اس کو پینا پڑے گا. دنیا کٹ کٹ کے گریں گی. وہ کتنا سخت مرحلہ ہے. ثم لا يموت فيها ولا يحيى قد افلح من تزكى. کامیاب وہ ہوا جس نے من کو ستھرا کیا، جس نے اپنے آپ کو پاک کیا. صاحبو یہ ساری زندگی، یہ دنیا سب کچھ نہیں ہے. آنکھیں بند کر کے کسی فقیر کے سامنے بیٹھنا بھی سیکھو. زندگی کا رنگ و زندگی کا جمال سیکھو. تزکیہ نفس کا سامان کرو. قد افلح من تزکا، کامیاب وہ ہوا جس نے اپنے اندر کو ستھرا کر دیا، باطن کے تزکیے کا سامان کیا. وذکر اسم ربہ فصلی، اپنے رب کا نام پڑھا اور نماز پڑھی. اپنے رب کا نام جپ کر کے اس کے حضور کھڑا ہو گیا. 5 وقت نماز کا اہتمام اس نے معمول زندگی بنا لیا. بل تؤثرون الحیاۃ الدنیا. انسان کو یہ پتے کی بات بتانے کے بعد، اس کی نجات کی ضمانت دینے کے بعد پھر کہا لیکن تم اتنے نکمے ہو، تم دنیا کی زندگی کے پیچھے بھاگ. بل تؤثرون الحیاۃ الدنیا، بلکہ تم جیتی دنیا کو ترجیح دیتے. تم کہہ رہے یہ جہاں اٹھا اگلا کس نے؟ بل آخرۃ خیر و ابقیٰ، اور آخرت اللہ کے بہتر بھی ہے اور دائمی بھی ہے. کیا حیثیت ہے اس دنیا کی آخرت کے مقابلے؟ حضور نے ارشاد فرمایا ہے جنت میں اگر کسی کو ایک کوڑا رکھنے کی جگہ مل گئی، ایک ڈنڈا رکھنے کی جگہ مل گئی، دنیا و ما فیہا سے وہ جگہ زیادہ قیمتی. یہ جنت کی پراپرٹی ویلیو بیان کر رہے ہیں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم. آپ دور دراز دیہات میں مربع فروخت کریں تو یہاں چوک کے اندر خریدنا چاہیں تو 5 مرلے بھی شاید اس کے مقابلے میں نہ آئیں. اور یہاں سے فروخت کر کے آپ جو ہے وہ مزید کسی ایسی مہنگی جگہ پہ چلے جائیں تو وہاں ایک مرلہ بھی نہ آئے. جگہ جگہ کے حساب سے پراپرٹی ویلیو ہوتی ہے. تو جنت کی پراپرٹی ویلیو اللہ کے رسول بیان کر رہے ہیں. ساری دنیا اتنے بڑے آدموں پر ویلیو بیچ دی جائے، اس کے اندر جو سرمایہ ہے، مالیاتی کمپنیوں کے پاس جو کچھ ہے، جو خرچ ہو چکا جو ہے، جو سمندر کی تہوں میں ہے، جو پہاڑوں کی کوکھ میں ہے، جو زمین کے سینے میں دفینے ہیں، سارے اکٹھے کر دیے جائیں اور ایک کوڑے کی جگہ جنت میں وہ جگہ پھر بھی کی ہو. یار تم برباد کر دی جنت، دیوار رکھتے ہو سائے کے 2 انچ دبا دیے، تو سمجھا میں نے بڑا کام کیا، بڑا گھر کر دیا. تو پتہ ہی نہیں کہ وہ کتنی بڑی کائنات ہے. اب کیا جنت میں کتنی جگہ ملے گی؟ جو سب سے آخر میں جائے گا، حدیث میں آتا ہے، صحیح بخاری کی روایت ہے، ترمذی میں ہے اور بھی کتب صحاح میں، سب سے جو آخر میں جائے گا اس کے پاس سب سے تھوڑی جگہ ہوگی. کتنی؟ 5 مرلے کا پلاٹ یا 10 مرلے کا. اور حدیث دیکھیں حضور علیہ السلام نے فرمایا جو سب سے آخر میں جنت میں جائے گا اس کو اس دنیا سے 10 گنا جگہ ملے گی. جو جہنم کے رگڑے سے سہ کے جائے گا سب سے آخر میں جائے گا، یا تو کسی کے 5-10 مربے ہو، وہ کہتا ہے میں 10 مربوں کا مالک ہوں. جو سب سے آخر میں جائے گا اس دنیا سے 10 گنا جگہ اس کے پاس ہو. تو جو پہلے جائے گا جو اللہ کے ولی ہیں پھر ان کی شان کیا ہوگی؟ اتنی کہ ساری دنیا بیچ دو تو ایک کوڑے رکھنے کی جگہ بھی نہ ملے، وہ جگہ گھر میں قیمتی اور باہر اتنی دی جائے گی کہ جو سب سے آخر میں جائے گا اس کی اتنی جائیداد ہوگی. بتاؤ جنت میں جانے والے سے بھی بڑا نواب بھی ہو سکتا ہے. وہ تو چند تگوں کے لیے برباد کر لے اس زندگی کو اس زندگی کے مقابلے میں رکھ کر کے کیا حیثیت ہے. اس لیے جب صحابہ خندق کھولتے تھے اور آقا کریم کو پیار آیا تو دعا کیا تھی، اللہم ان العیش عیش ہے، اے اللہ زندگی تو آخرت کی زندگی ہے، یہ زندگی کیا ہے؟ فرق کر دے لنسار والمہاجر، اے اللہ میرے انسان کو بھی بخش دے، میرے مہاجروں کو بھی بخش دے. یا اللہ انہیں وہ زندگی دے دے جو ابدی زندگی ہے، نہ ختم ہونے والی زندگی.
جو سرمدی زندگی ہے. یہاں زندگی کتنی ہے؟ 60 سال 70 سال. حیثیت کیا قیامت کا جو ایک دن ہے وہ 50,000 سال کا ہوگا. کبھی کیلکولیٹر لے کے حساب اس کا بھی لگانا, اس کا بھی کبھی حساب لگانا کہ کیا اس حیثیت رہ جاتی ہے دنیا کی زندگی. 60 سال کی, 70 سال کی, 80 سال کی, 100 سال کی زندگی. کوئی 110 سال زندگی پائے تو اخبار والے باتیں کرتے ہیں پیچھے, بابا جی آپ کی صحت کا راز, وہ کہتا ہے میں نصیب بھی پاؤں. تو عجیب, اگر یہاں 100 سال سے آگے تو بڑھنے والا نہیں ہوتا ہے. اور وہاں کیا ہے, جو پہلا دن ہوگا وہ 50 سال کا نہیں, 50-100 سال کا نہیں, اندازہ تو کریں 50,000 سال کا ایک دن. اور یہ ساری زندگی جو ہے یہ 60 سال کی, 70 سال کی, ذرا کیلکولیٹر لے کر حساب کو کرے حیثیت کیا رہ جاتی ہے اس دنیا کی زندگی. وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ. تمہارا رب کہتا آخرت بہتر بھی ہے, قیمتی بھی ہے اور دائمی بھی ہے. یہ تو چند دنوں کے لیے, 60 سال کے بعد 80 سال کے بعد مر گئے, اب وہ تمہاری نہیں رہی, اب وہ وارثوں کی بن گئی. وہ تو کفن بھی میلا نہیں انہیں دیتے. میاں صاحب فرماتے چاندی والی ڈراؤنا بڑے ہوں تے ہاتھ نہ لاندے ڈر دے, جنا نہیں تو باپ کمائے کتنے دن کرے کرتے. وہ تو خود غسل میں نہیں ہوتے, آدھی بچوں کو بٹھا دیتے ہیں یہاں قرآن پڑھو, وہ خود ہو گیا کیا تمہیں. وہ تو بعد میں خود قرآن امداد سے بھاگتے پھرتے ہیں کہ بچوں سے قرآن پڑھوا لیں. وہ تمہارا بیٹا کام نہیں آیا جس کے لیے تم نے سب کچھ برباد کر دیا. تو کہا والآخرۃ خیر وابقیٰ, آخرت بہتر بھی ہے اور دائمی بھی ہے. ان ھذا لفی الصحف الاولیٰ. کا یہ جنت کا جو ہم نے پراپرٹی ریٹ بیان کیا ہے نا, یہ جو تیری زندگی کی بھلائی کا درس ہم نے دیا ہے, یہ صرف قرآن میں نہیں ہے, پچھلے صحیفوں میں بھی تھا. صحف ابراہیم و موسیٰ, حضرت ابراہیم اور حضرت موسیٰ کے سینے پہ جو 100 صحیفے نازل ہوئے ہیں, ان صحائف میں یہ سب کچھ ہم نے لکھا ہوا ہے. تو آنکھیں بند کر کے زندگی گزار جائے تو تیری قسمت, لیکن ہم نے کوئی چیز وقت بھی نہیں چھوڑی ہے. صاحب آؤ اس کتاب رحمت سے جڑو, زندگی ملے گی تو تمہیں قرآن سے ملے گی. یہ کتاب تمہیں زندگی کا درس دیتی ہے, تمہیں معاد کا سبق دیتی ہے, تمہیں زندگی گزارنے کا گل سکھاتی ہے. لیکن زندگی بیت کی, بوڑھے باپے ہو گئے, لیکن ابھی تک پتہ ہی نہ چلا کتاب رحمت ہم سے کیا کیا ہے, اس کا سندیشہ کیا ہے, اس کا پیغام کیا ہے. کبھی غفلت میں زندگی نہ گزارتے کہ اس ناز خان کے نعرے میں لگ جانا جو کہتا ہو ہے تو کیڑی جنت کا کرنا ہے 10 کا, اور میاں اسی جنت کا جس کے قصیدے قرآن پڑھتا ہے. کہیں مت اس کے دھوکے میں آ جانا, کہیں مت ایسے پیر کے دھوکے میں آ جانا جو کہتا بس تو میرا مرید ہو گیا, میں تجھے بخشوا دوں گا. کوئی تماشا ہے یہ؟ ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ ولما یاتکم مثل الذین خلوا من قبلکم مستهم الباساء والضراء وزلزلوا حتى يقول رسول الذين آمنوا الله متى نصر الله الا ان نصر الله قریب. کہا سمجھتے ہو جنت میں یوں ہی چلے جاؤ؟ تم سے پہلے لوگ جھنجھوڑے گئے, انہیں پیسا گیا, انہیں جو ہے وہ کھینچا گیا, یہاں تک کہ وقت کا نبی بھی پکار اٹھا, مالک میری مدد کب آئے گا. ہم نے کہا بس اب مدد آیا چاہتی ہے. یہ کوئی تماشا تو نہیں ہے. آج جنت تو تحت ظلال السیوف, جنت تو برس کی تلواروں کے سائے لگے. تم نے اتنا سوکھا ریٹ کر دیا ہے, اور زندگی کو سمجھو اور اس کتاب رحمت سے جڑو. یہ اللہ کی ملائم کتاب ہے, جس کتاب میں روشنی کی روشنی ہے, جس میں اجالا ہی اجالا ہے. ہم اپنی زندگی کی مقصدیت کی طرف آئیں اور اس کتاب سے نور اور اجالا اور روشنی. اور آج کل تو اور زیادہ ضروری ہو گیا, ہماری دینی ذمہ داری ہے کہ اس کتاب کو سر پہ اٹھا کے پوری کائنات میں اپنے پیغمبر کی صداقت کی دعائیں دیں. یہ دن جو نافرجام ایام ہم کاٹ رہے ہیں, میرا خیال زندگی کا ایک احساس نیزے کی علی کے علاوہ اور ہونا نہیں کچھ چاہیے. زندگی مصیبت بن چکی ہوئی ہے, زندگی زندگی نہیں, شرمیدے کی بن. ہماری دینی زندگی ہو یا میری زندگی ہو, لیکن قوم کا مزاج تو میں قربان جاؤں کیسا ہے. یہ میچ ہار گئے تو قوم کے جذبے دیکھنے کی تھے. کوئی سکرین توڑ رہا ہے, کسی کو دل کا اٹیک ہو رہا ہے, کوئی جو ہے وہ مٹھائیاں پھینک رہا ہے دریاؤں میں, اور کوئی آدمی جو ہے وہ جو ہے وہ اینٹیں مار مار کے اپنے آپ کو زخمی کر رہا ہے. میں کہتا صدقے تیری قوم تیرے مزاج پہ, اور یہ میڈیا کی جادوگری ہے کہ جس طرف چاہے قوموں کے مزاج کو لے جائے. میں نے کہا جس دن ریمنڈ ڈیوس چھوٹا تھا اس وقت تو کسی نے سکرین نہیں توڑی کہ یہ بدنما منظر ہم سے دیکھا نہیں جاتا ہے.
جس دن کتاب رحمت کو آگ لگی تھی اس دن تو کسی کے دل کو اٹیک نہیں ہوا تھا کہ یہ ہمارے لیے ناقابل برداشت ہے. سوائے تماشے کرنے کے محمد کا لگا کتاب رحمت قرآن مجید کے 6 حق ہیں جو ہمارے اوپر ہیں, ان کو ہم ادا کرنا وقت سمٹ گیا اور میرے عنوان میں یہ بات شامل تھی, لیکن اب میں اختصار کے ساتھ عرض کرنا چاہوں گا کیونکہ یہ ضروری ہے. پہلا حق اس کتاب کا یہ ہے کہ اس کو اللہ کی لاریب کتاب مانا جائے اور دنیا کی کوئی کتاب ایسی نہیں ہے جس کے بارے میں یہ دعویٰ کیا جائے کہ اس میں کوئی عیب نہیں. امام شافعی نے جوز لکھا, اپنے شاگردوں کو کہا کہ میرے سامنے پڑھو تاکہ کوئی غلطی ہو تو میں دور کر دوں. انہوں نے پڑھا تو آپ نے کئی غلطیوں پر نشان لگایا, کہا یہاں یہ بدل دو, یہاں یہ لفظ لگا دو. دوسرے دن پھر پڑھا تو نئی غلطیوں پر حکمت دے. تیسرے دن چوتھے دن وہ جو امام شافعی کے سامنے 70 مرتبہ پڑھا گیا. 70 مرتبہ کسی نئی غلطی پر حکمت ہوتے. اس کے بعد آپ سمجھ لگے داؤ چھوڑ دو اسے. شافعی کی کتاب یہ حق نہیں رکھتی کہ اس میں کوئی غلطی نہ ہو. یہ حق صرف اللہ کی کتاب قرآن مجید کا. اس میں نہ کوئی فنی غلطی ہے, نہ اس کتاب کے اندر جو ہے وہ اور کسی طرح کی ہوئی ہے. یہ پچھلے دن ایک پروگرام ہے ٹیکسٹ کی, پتہ نہیں کس کا مخفف ہے, یہ انہوں نے عربیت گرامر سائٹ ڈال دی ہے. علماء کے لیے اس میں بہت ساری سہولت ہے. کوئی بھی لفظ آپ دیکھ کر کے اس پر آپ لگا کے ڈالیں اس میں, تو اگر کوئی لفظ غلط ہوگا گرامر کے اعتبار سے تو وہ واپس آ جائے گا اور اسکرین پہ آئے گا کہ جو ہے وہ یہاں زیر نہیں زبر چاہیے تھی, زبر نہیں زیر چاہیے. بڑی آسانی ہوگی. تو جب انہوں نے افتتاح کیا نا اس کا, اس پروگرام کا, تو بڑے بڑے عربی اسکالر بنائے اور پھر الفاظ ڈالے اور پھر جو ہے وہ جہاں غلطی تھی غلط پھر آواز میں ڈالنی صحیح ہوگی. انہوں نے کہا کہ اب ہم کتاب رحمت قرآن مجید کو ڈالنے لگے. تو کمزور دل تو بھٹکنے لگے, لیکن جب جو ہے قرآن مجید کو ڈال دیا گیا اور اسکرین پہ سب کی نظریں جمی تھی, جب غلطیوں کا کھانا تھا وہاں آیا 00000 کوئی غلطی موجود ہے. ڈاکٹر شروش نے 7 سال کی محنت کی ہے. ڈاکٹر شروش نے 7 سال کی محنت, اور یہود و نصارہ نے بلینز اور بلینز ڈالر لگائے اس کے اوپر. ذرا تم بھی دیکھو تمہارے پیسے کتنا لگے, ذرا تم بھی دیکھو تمہارے پیسے کتنا لگے, کہاں تمہارے مدارس ہے. ناخواں تو 3.5 لاکھ روپے لے کے جا رہے ہیں اور مدرسے کے طالب علم چھاپے میں روٹی آج بھی مانگ رہے ہیں. کیا قیامت کے دن گرفتار بھی پکڑے گا تمہارا کوئی؟ تم اس کو عشق رسول کہتے ہو, تمہارے عشق رسول کا کل قیامت کے دن پتہ چلے. اس دن پڑ جائے گی تیری ساری آخرتیں مخلوق, جس کا نام کیا سرور عالم ایک ہی امت میں دین کے پاسمان روٹیاں مانگتے پھرتے ہو, اور تم جو نخرے کرتے پھرتے ہو اور سمجھتے ہو کہ عشق رسول ہے, عشق رسول کو تماشا ہے. آؤ اپنی زندگی کے ڈھنگ سیکھو اور اس کتاب رحمت سے جڑو, اور دین کے لیے تمہاری کیا ذمہ داری ہے, میری کیا ذمہ داری ہے, میں دیکھوں اور میں اپنے بچپن سے آج تک دیکھوں اس اسلام کے لیے ہم نے کیا کیا. اس سے بڑی بھی کو قیامت ٹوٹ سکتی ہے کہ قرآن مجید کو آگ لگا دی جائے. اس وقت اس دن سے لے کر آج دن تک دیکھو ہم نے کیا کیا. چلو پچھلی ماضی کی زندگی چھوڑو, جس دن قرآن مجید کو آگ لگائی ہے اس دن کو جب مہینہ ہونے کو ہے, اس دن سے لے کر آج تک میں دیکھوں میں نے کیا کیا اس کے بعد. صاحبو آپ بھی دیکھو آپ نے کیا کیا, جو آیان اقتدار ہے وہ بھی دیکھیں کہ ہم نے کیا کیا. میری باتیں تب ضرور ہیں, اپنے بھی خفا مجھ سے ہیں بیگانے کی ناخوش, کہ میں زہر حلال کو کبھی کہہ نہ سکا کان, بات پوری کہتا ہوں سمجھتا ہوں جسے حق, نئے عملہ مسجد ہوں نئے تہذیب کا فرزند. ہم نے دیکھنا اپنے گریبان میں جھانکنا ہے. یہ زندگی ایک بار اللہ نے دی ہے, بار بار نہیں ملی, اس کی امانت ہے, اس کو امانت سمجھ کے گزارا اور اپنی زندگی کی ذمہ داریوں کو سمجھا. اس کتاب رحمت کے لیے ہم نے کیا کیا ہے, 7 سال کی محنت کی ڈاکٹر شروش نے اور یہود و نصارہ نے بلینز اور بلینز ڈالر خرچ کیے, اور پھر قرآن مجید کے مقابلے میں گائے, اور پھر دنیا کے بڑے بڑے دانشوروں کے کتب خانوں میں سے پہنچایا. لیکن دنیا کے دانشوروں نے پہلے علم نے عربی دان اس کے پورے کی ردی کی ٹوکری میں پھینک کہ یہ ڈاکٹر شروش کی الفرقان الحق قرآن کی عظمت کی گرد تو بھی نہیں چھو سکتی ہے. یہ پھر ہار کے یہ کام کیا, جب کوئی ہار جاتا ہے پھر لڑائی کرتا ہے. یہ جو کچھ ہوا یہ ہارنے کی بات ہوا, پہلے ساری کوشش کی ہے. علامہ سیوطی نے الاتقان میں لکھا ہے قرآن کی مصر اگر لایا جائے اور قرآن کی مصر لانا ممکن ہوتا تو بدر اور احد کی لڑائیاں نہ ہوتی. اس لیے لڑائی ہوتی تب ہے جب وہ مقابلہ نہ ہو سکے. اس لیے
اس کو نایاب کتاب ماننا. اللہ اکبر. یہ ایک زمانہ تھا سیالہ ڈائجسٹ کا ایک قرآن اندر چھپا تھا, شاید آپ کے میں سے کسی کے پاس ہو. اس نے ایک واقعہ لکھا تھا انڈین کا, سچا واقعہ انڈیا کا, کہ مسلمانوں کے قبرستان میں قبر کھودتے کھودتے 7 والی قبر کی اینٹ گر گئی, تو دیکھا کہ مرنے والے کا کفن بھی میلا نہیں. اللہ اکبر. اور ایک تازہ گلاب کا پھول وہاں کھلا ہوا ہے اور جو اس کی لٹنوں کے قریب پر خوشبو ہے اور پوری قبر مہک گئی. لوگوں کو تجسس سے شوق ہوا کہ دیکھیں یہ شخص کون ہے اور یہ کون سا نیک عمل کرتا تھا. یہ آرزو پیدا ہوئی. تدفین کے بعد لوگ گھومنے نکلے تو مل گیا کہ وہ شخص فلاں شخص تھا اور اس کے بھی بیوہ موجود ہے, وہ بڑھاپے میں. تو اس کے پاس لوگ پہنچے اور پہنچ کر کے پوچھا کہ بتا اس کا کون سا نیک عمل تھا, ہم نے قبر میں یہ معجزہ دیکھا ہے. اس نے دماغ پہ زور کیا اور کہنے لگے یہ کوئی خاص عمل میری نظر میں تو نہیں ہے. وہ ایک سادہ سا مسلمان تھا, قرآن مجید بھی پڑھا ہوا نہیں تھا, بس سادہ سا ایک مسلمان تھا, بس اچھے کام کرتا تھا, لیکن کوئی خاص عمل اتنا بڑا درد سے مل گیا میری سمجھ میں نہیں. پھر کہتی ہاں مجھے یاد آیا. وہ قرآن مجید پڑھا ہوا نہیں, لیکن صبح نماز کے بعد جب لوگ قرآن کھول کے بیٹھتے اس کے دل میں بھی شوق پیدا ہوتا کہ میں بھی قرآن پڑھوں, لیکن پڑھ نہیں سکتا تھا. تو وہ تاج سے قرآن مجید اتارتا, پھر اس کو کھولتا, پھر نام آنکھوں سے دیکھتا اور پھر ایک ایک جو ہے وہ سطر پہ انگلی پھیر کے کہتا کہ مجھے پتا نہیں کہ یہ کیا ہے, لیکن ہے حق ہے, میرے اللہ کا کلام سچ ہے. پھر دوسری سطر پہ انگلی پھیرتا کہتا یہ بھی حق ہے, تیسری سطر پہ انگلی پھیرتا کہتا یہ بھی حق ہے, یہ بھی میرے رب کا کلام ہے, یہ بھی حق ہے, یہ بھی حق ہے اور یہ بھی حق ہے. کہتا وہ آدھا گھنٹہ یا پونا گھنٹہ جتنا وقت اس کو ملتا وہ قرآن مجید کی آیات پہ انگلی پھیرتا رہتا اور کہتا یہ بھی سچ ہے اور یہ بھی حق ہے اور یہ بھی سچ ہے اور یہ میرے رب کا کلام ہے. تو کہا اور تو اس کا کوئی عمل نہیں ہے, یہ جو تم بتا رہے ہو سیدھا ملا مجھے یقین ہے اس کے اس عمل کی وجہ سے اس کو اس کتاب کا پہلا حق یہ ہے اس کو نایاب کتاب ماننا ہے. بات غلطی ہو. دوسرا حق اس کتاب کا یہ ہے کہ اس کتاب رحمت قرآن مجید کو صحت لفظی کے ساتھ پڑھنے کا اہتمام کیا جائے. میں نے بھی بچپن ایک دیہات میں گزارا ہے. میرے والد محترم مجھے انگلی سے لگا کر مسجد میں لے جایا کرتے تھے. اس وقت سارے مکان پکے نہیں ہوتے تھے, کچھ کچے بھی ہوتے تھے اور اس وقت بڑے لوگوں کے کافی بڑے ہوتے تھے اور عموماً سینوں کے اندر ایک آدھا ضرور ہوتا تھا. تو دوپہر کے وقت بھی اور صبح کے وقت بھی جب ہم مسجد جاتے تھے تو گھروں سے قرآن پڑھنے کی آواز آئے. اللہ اکبر. آج گھروں سے پاک میوزک کی صدائیں تو آتی ہیں قرآن کے نغمے میں اور ہر بندہ کہہ رہا ہے مجھے کسی نے تعویذ ڈال دی اور جو ہے وہ ان عاملوں کا کام خوب چلاؤ. اور میاں بے برکتی کا تعویذ تو تم نے خود ڈال دیا. اگر تم روز گھر میں قرآن کھولو تو پھر دیکھنا کتنی برکتوں کا نزول ہوتا ہے. اللہ اکبر. اور اس کے بعد قرآن سے جڑو, بات لمبی نہ ہو. تیسرا حق اس کتاب کا یہ ہے اس کو مفہوم و مطلب کے ساتھ سمجھا جائے. جو پڑھ رہے ہیں دیکھیں کہ وہ کیا کہا جا رہا ہے. میں نے مذہبی اجتماعات میں دیکھا ہے, آراز میں, محافل میں, جو اپنے آپ کو مذہبی سمجھتے ہیں اور لاکھوں روپیہ معافلات پہ بھی آراز کو بھی لگاتے ہیں. تلاوت ہو رہی ہے, اذکاری پڑھ رہے ہیں, خون کہہ رہا تھا تنخواہ سے اور وہ کہہ رہا سبحان اللہ. یعنی پتہ ہی نہیں کہ کہا کیا جا رہا ہے اور کتاب رحمت ہمیں دعوت کیا دے رہی ہے اور کسی قوم پر عذاب کا تذکرہ سنایا جا رہا ہے یا خوشخبری دی جا رہی ہے. اس لیے اس کتاب کو سمجھے. تیسرا حق اس کا یہ ہے. چوتھا حق یہ ہے اس پہ عمل کریں. اور پانچواں حق اس کتاب کا یہ ہے کہ اس کو جہاں تک ممکن ہو اس کتاب کو پہنچائیں. اور چھٹا حق اس کتاب کا یہ ہے کہ اس کی آبرو کی حفاظت کریں اور اس کتاب رحمت کی جو خدمت کر سکتے ہو کرو. ایک حدیث میں آپ کو سناتا ہوں. حضور نے فرمایا قرآن مجید کی تلاوت میں مشغول رہا حتیٰ کہ اسے دعا مانگنے کا موقع بھی نہ ملا. اللہ اسے دعا مانگنے والوں سے زیادہ عطا فرمائے. اور اس کی نوکری کرو. یہ قرآن اٹھا دیتا, عزت دے. اس قرآن کی نوکری قبول کر لو اور زندگی کے اندر جو کر سکتے ہو ضرور کرو. اس کے پیغام کا ابلاغ کرو. یہ درس قرآن ہے, آپ کے شہر کے اور بھی ہوتے ہیں, اس کے لیے جدوجہد کرو, تگودو کرو, تگوداز کرو. اس کتاب کی تقسیم کر سکتے ہو, اس کے پیغامات کی تفصیل کر سکتے ہو تو وہ کرو. اس کتاب کی آرزو کے لیے, اس کی ترغیب کے لیے اور کتاب رحمت کے نام پر جو مدارس ہیں جہاں اس کی تعلیم دی جاتی ہے اس کے لیے جو ہے آپ کا رکاوٹ کریں, محنت کریں. انشاءاللہ آپ محروم دے دیں اور اس کی راتوں کو اٹھ کے تنہائیوں میں تلاوت کیا.
جو تمہارے ہاتھوں کو اٹھ کے قرآن پڑھا کر اور قرآن پڑھ پڑھ کے رویا کر. فَإِلَمْ تَبْكُوا فَتَبَاكُوا. اگر رونا نہ آئے تو رونے کی کوشش کیا. حضرت داتا صاحب سے کسی نے پوچھا اگر کوئی رونے کی کوشش کرے پھر بھی رونا نہ آئے, داتا صاحب بولے پھر اپنے مقدر دل رہے گا. اتنا سخت دل ہو گیا, سخت دل ہو گیا, رونا بھی نہیں آتا. اللہ ہو گیا رونا تو یہ ہے کہ رونا بھی نہیں آتا. پھر یہ کیفیت ملتا ہے. اور اس کتاب سے جو یہ سکون دے گا. آج تو رات کو اداس ہوئے نا, جب تنہائی میں ڈسا, جب تکلیف نے کاٹا تو اس وقت ہم کوئی چینل کھول لیتے ہیں. اور میں کہتا ہوں جب تنہائیاں کاٹے, جب دکھ کاٹے, جب اذیتیں ڈسے, جب حالات کا جبر تمہیں دکھوں میں مبتلا کر دے, جب معاشرے کے دکھ تمہیں جو ہے وہ اذیت میں مبتلا کریں, تو اس وقت چینل نہ کھولا کرو, اللہ کا قرآن کھولا کرو. راتوں کی تنہائیوں میں اس کتاب کی تلاوت کر کے دیکھنا تمہیں کتنا سکون ملتا ہے. حضور فرمایا تمہارا اگر اللہ سے باتیں کرنے کو جی چاہے تو قرآن کھول کے بیٹھو. یہ اپنے رب سے ہم کلام کرنا ہے, ہم نے عہد کرنا ہے کہ جو زندگی بیت گئی سو بیت گئی, جب تک زندگی کی سانسیں باقی ہیں ہم نے اس کتاب کی نوکری کرنی ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے, دنیا دین کی بیٹیاں رکھے. انشاءاللہ اگلے ماہ دوسرے بدھ کو دوبارہ حاضری ہوگی اور آپ یہاں سن کر کے جائیں گے. میں یہ نہیں کہتا کہ آپ بہت بڑا قافلہ لے کر آئے, ایک آدمی اگر وعدہ کرنے کے ہم ساتھ لے کر آئیں, وعدہ بے شک تک عزم کرنے کہ جب دوبارہ آئیں خود تو آئیں گے ہی آئیں گے, اور کسی ایک اور آدمی کے کان میں بھی کہنا اور نظرہ بدھ کا دن ہے اور مغرب کی نماز مسجد گلزار مدینہ میں پڑھے, وہاں ایک سیماب دل رکھنے والا شخص جو ہے وہ قرآن کا پیغام دیتا ہے, اور ذرا تھوڑا سا ٹکڑا ہم بھی سنائیں. مجھے امید ہے کہ اگر کسی ایک کی تقدیر بدل گئی تو اللہ تعالیٰ جل شانہ آپ کے اوپر بھی بہت ساری رحمتیں فرما دے گا. انشاءاللہ میں منتظمین کو کہوں کہ انتظام زیادہ کر چھوڑیں, کلی بات انشاءاللہ دوبارہ ملاقات ہوگی. کال ماں آخر شکو آخر زیما کار نشد, مشتخا کے ماں غبار پوچھا یار نشد. واخر دعوانا الحمدللہ. اللهم صل على سيدنا محمد مالن الجود والکرم والہ وصحبہ وسلم. اے اللہ بچوں کے ہاتھ پہلی ہوئی چوریاں رحمتوں سے کاٹ دے, وقت کی بہار نصیب فرما دے, اس کتاب رحمت سے جڑنے کی توفیق عطا فرما, اس کے پیغام کو لے کر اونچا اونچا پہنچنے کی توفیق دے. اے اللہ اس کتاب رحمت کی خدمت اور نوکری کی توفیق عطا فرما. جو احباب تشریف لائے اے اللہ انہیں برکتیں دے, جو تشریف نہیں لا سکے اللہ اس کتاب رحمت سے ان کو بھی جڑنے کی توفیق عطا فرما. میری مائیں بہنیں بیٹیاں بھی جلوہ فراز ہے, اللہ اپنے خاص کرم سے ان کو بھی مالا مال فرما. اور اے اللہ ہمیں روزانہ کی بنیاد پر اس کتاب کی تلاوت کی توفیق عطا فرما, اور جو پڑھے اس پر عمل کی توفیق عطا فرما. اپنے معاشرے کو قرآنی رنگ میں رنگ دینے کی ہمیں توفیق عطا فرما. صلی اللہ تعالی علی نبی امین وآلہ وصحبہ.